صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना नबीउल हरमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हरमैन शरीफैन के नबी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से है,
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کے ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہوگا، اور فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے گا تو وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم نیکیوں کی قبولیت کے گیٹ پاس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ جو ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ارشاد فرمایا حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط راستہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور تھوڑا سا بھی دین اسلام کے ساتھ جن لوگوں کو واقفیت ہے یہ ان کو ازبر ہے، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نیکیوں کی قبولیت کا گیٹ پاس جو ہے وہ اخلاص ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے۔ حضرت اکرام امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات میں 3 حصے دین صرف اسی حدیث پاک میں ہے۔ یہ خالص اخلاص جو ہے یہ وہی سکہ ہے جو دربار خداوندی میں چلتا ہے۔ اس کے بغیر، اخلاص کے بغیر، نہ شہید کی شہادت قبول ہے، نہ نمازی کی نماز قبول ہے، نہ حاجی کا حج قبول ہے، نہ سخی کی سخاوت قبول ہے، نہ قاری کی قرات قبول ہے، نہ نعت خواں کی نعت خوانی قبول ہے، نہ مفسر کی تفسیر قبول ہے، نہ واعظ کا واعظ قبول ہے، نہ عابد کی عبادت قبول ہے، نہ زاہد کا زہد قبول ہے۔ کوئی عبادت جو ہے، نہ روزہ دار کی جو روزہ ہے وہ قبول ہے سوائے اس کو بھوک اور پیاس کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بعض شب زندہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو دین کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت اور اخلاص ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ اعمال پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لوگوں کی نیتوں پر ہوتی، لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، انہوں نے فرمایا جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اخلاص قلب سے کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو اخلاص ہے یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص جو ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ اخلاص کی قوت اور طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، وہ کہتے تھے کہ میاں یہ لوگوں کے خیال سے عمل کا ترک کر دینا کسی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ریا ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ چھوٹا شرک جو ہے وہ کرنا شروع نہ کر دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ریا ہے، وہ اخلاص سے خالی جو عمل ہے یہ بھی ایک چھوٹا شرک جو ہے یہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ میں مفہوم احادیث مبارکہ کا عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ناظرین کرام ایک واقعہ یاد آتا ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ ہندوستان میں بہت بڑے ولی اللہ تھے مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے یہ شرف حاصل اللہ نے کیا کہ میں نے ان کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کرایا، لوگ ان کو جانتے نہیں تھے۔ بہت بڑے درویش تھے، مولانا مودودی، ابوالخیر مودودی، یہ بھی ان کے لوگوں، ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور بڑے بڑے لوگ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، بڑے درویش قلندر مزاج آدمی تھے۔
وہ جا رہے تھے اور ایک مفتی بہت بڑے ہندوستان کے جا رہے تھے، انہوں نے روکا ان کو راستے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ تو بتا دو. تو وہ مفتی صاحب نے کہا جی آپ کے سامنے کون لب کشائی کر سکتا ہے، بڑے جلالی بزرگ تھے. کہا نہیں بتاؤ، تم اتنے بڑے مفتی ہو ہندوستان کے، مجھے قرآن حکیم کی. انہوں نے کہا جی فرمائیں. انہوں نے کہا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ذرا اس کا ترجمہ کر دو. انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ جن لوگوں نے صدق کے دل سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، تو ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تو جلال میں آ کے کہنے لگے مفتی بتاؤ کبھی تمہارے اوپر چڑیل بھی نازل ہوئی ہے؟ کہا کہ اللہ کبھی غلط بات نہیں، کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات غلط بیانی نہیں کر سکتے. جب اللہ کہتا ہے کہ جس نے دل سے کہا کہ میرا رب اللہ اس پہ استقامت اختیار کی، تو ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ نازل پھر ہوتے ہیں. دین اسلام میں نیت کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی بغیر اخلاص کے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کی مثال اس مسافر کی ہے جو زاد راہ لے جانے کی بجائے مٹی اپنی جو پوٹلی یا اپنی وہ جو ایک گٹھری ہے اس میں مٹی باندھ رہا ہے، اس کو اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. بزرگان دین جو تھے وہ اتنا اخلاص پہ زور دیتے تھے، لیکن بس آج کل تو معاملہ کچھ اس طرح کا ہے. بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں. آج قرآن تعلیمات کی روشنی میں مخلص بندے اور اخلاص کیا ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے شبیر احمد جامی. تصوف پہ آپ کی بڑی اہم کتابیں ہیں، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ہیں مفتی سید صابر حسین صاحب، ان کے ساتھ صوفی اسکالر ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی ڈاکٹر صاحب وہ کیسے لوگ تھے جی؟ غازی صاحب بنیادی طور پر جو اخلاص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح ارشادات موجود ہیں، اور ہمارے اولیاء نے جتنی بھی عظمت اور رفعت کے مقامات حاصل کیے ہیں اس میں اخلاص کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قرآن مجید کے اندر دعا نقل ہوئی ہے، یہ اخلاص کا بہت بڑا نمونہ تھی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی آیت ہے؟ بالکل یہی آیت. مفتی صاحب چونکہ حافظ قرآن ہے اس لیے میں نے کہا ان کے تصحیح. تو اس میں دیکھا اس میں انہوں نے اپنی نماز، روزہ، اپنی زندگی اور موت کو رضائے الہی کے ساتھ وابستہ کر کے بیان کیا. تو اخلاص کا پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو. ٹھیک ہے. اور رضا کے علاوہ کوئی اور چیز وابستہ نہ ہو. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا وہ طریقہ جس کی وجہ سے وہ عمل خالص قرار پائے. ٹھیک ہے. یعنی عمل کو خالص کرنے کا معیار. عمل 24 کیرٹ کا بن جائے. جی جی بالکل. 20 کیرٹ نہیں، 15 نہیں، ملاوٹ نہیں. بالکل ٹھیک. کسی طرح کی بھی. بالکل ٹھیک. اس کو اخلاص کہتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا. یہ جو زندگی اور موت کا نظام آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں یہ جو ایکم احسن عملا، اس کا سب مفسرین نے معنی یہ لکھا یہاں سے مراد اخلاص ہے کہ ان میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، یعنی کس کا عمل اخلاص میں سب سے آگے ہے. حتیٰ کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی صحابہ پر فضیلت کی ایک وجہ یہ لکھی کہ یہ جو صدق اور اخلاص ہوتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچھا. تو اخلاص میں چونکہ آپ سب سے نمایاں تھے تو اس وجہ سے آپ کو وہ عظمت و رفعت حاصل تھی. ٹھیک. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے غازی صاحب ایک اور واقعہ ہے بڑا خوبصورت صحابہ میں سے. ٹھیک. حضرت سعد بن مالک. صحابہ کے سارے واقعات خوبصورت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث خوبصورت ہیں. جی. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا بندہ آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے.
تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے تو یہی سعد بن مالک انصار میں سے آئے اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے جوتا اٹھایا ہوا تو رکھ کے مجلس میں جب آئے تو پھر ہم حیران ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں پھر ان کی تلاش میں رہا کہ یہ کوئی خاص عمل ضرور کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کوئی مجبوری ہے, میں نے 2-3 دن آپ کے گھر رہنا ہے. تو وہاں میں دیکھتا رہا وہ کوئی رات کے شب بیدار بندے نہیں تھے, معمول کے بندے تھے, اپنی نمازیں پڑھتے تھے, اپنی نمازیں پڑھتے تھے, وہی روٹین کرتے کی تھے. وضو, صرف یہ تھا کہ پہلو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اچھا. تو بعد میں 3 دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا تو آپ کو دیکھیں, تو آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے دیکھا میری کوئی خصوصیت, ہاں یہ میں ہوں, میں ایسا بندہ میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ رنجش, نہ غم, نہ حسد, نہ کینہ, ان میں سے کچھ بھی نہیں. اور میں کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ لوں تب بھی میرے دل میں کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. بس غوث اعظم اور ان میں حضرت میں بس اس وقت 19 اور 20 کا فرق رہ گیا ہے, یعنی حضرت 19 ہیں اور غوث اعظم 20 تھے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب ان کے کوئی آپس میں اختلافات ہوئے تو مجھے ملے, کہنے لگے جی ابلیس جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں. تو میں نے کہا یہ جو افراط و تفریط ہے اس سے بھی بچا کریں خدا کے لیے. ذرا سی کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی اور دیندار لوگ بظاہر نمازی ہوں گے فلاں, انہوں نے منہ بنا لیا اور وہ پھر وہی جو پہلے آپ کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں وہی آپ کے نیگیٹو بات شروع کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اخلاص اور مخلصین کا ذکر آج کی اس نشست میں ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 30 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اخلاص کی اہمیت, مخلصین بندوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. 30 آیات کم و بیش. اچھا, اس میں جو سب سے واضح ترین آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ البینہ کی, کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ انہیں یہی حکم دیا گیا ہے, یعنی اللہ کے بندوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین میں مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ عربی لغت کے ماہرین میں سے ہیں, وہ اخلاص کی جو تعریف جامعیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے اپنے دل سے ہر ایک کو نکال دینا یہ اخلاص ہے. اچھا, جیسا کہ ابھی علامہ صاحب بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ احسن و عملہ میں جو احسن کا جو لفظ ہے اس کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اخلاص ہے, اور اخلاص کا جو ایک تتمہ ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات اخلاص پر مبنی
اگر کوئی کام شروع کیا جائے اور کام مکمل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو صرف بندہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد اسے موقع ہی نہیں ملتا اس عمل کو کرنے کا اور وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ تہجد کی نیت کر لے اور تہجد رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے کہ النیت خیر من العمل، اب جب نیت کی بات ہوگی تو نیت اخلاص کے بغیر مکمل نہیں ہے، لہٰذا النیت خیر من العمل کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بھی بہترین شے ہے۔ عمل ان بلندیوں عظمتوں پہ نہیں پہنچاتا جہاں پہ نیت اور اخلاص دیتا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس کی مثال بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ عمل نہ کرنے کے باوجود اخلاص کی برکت سے اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت مدینہ فرما رہے تھے تو دوران ہجرت راستے میں ہی کئی ایسے صحابہ تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ہجرت مکمل ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہجرت کرنے کا، ہم نے ہجرت کیا، ہماری ہجرت مکمل ہو گئی، لیکن ہمارے کئی ایسے ساتھی جو ہجرت کی نیت سے تو نکلے اخلاص کے ساتھ لیکن ان کی ہجرت مکمل اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گئے، تو کیا انہیں بھی ہجرت کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ آیت کریمہ کو نازل کیا اور فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اور راستے میں ان کو موت نے آ لیا تو وہ اللہ کے پاس اپنا پورا اجر پائیں گے۔ تو اخلاص اتنا بہترین عمل ہے کہ بندہ مومن اگر اس کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے بعد عمل جو ہے کم ہونے کے باوجود، ایک دفعہ ایک صحابی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا پورا سامان نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں لے کر آ گئے، حضرت عمر فاروق آدھا لے کر آ گئے، لیکن ایک صحابی کے بارے میں وہ کھجوروں والا ایک کھجور، اچھا ایک کھجور تھی، اچھا میں نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ کھجوریں اگر چند بھی لے لیں، مزدوری کی تھی رات اور کچھ ملی تھی، وہ چلیں چند بھی لے لیں تب بھی ان کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ ایک کنارے کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو وہ شرماتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنی ان کھجوروں کو یا کھجور کو دیکھ کر کہ ان کھجوروں کی کیا وقت اتنے سامان کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کھجوروں کو قبول فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور سارے مال پہ اس کو بکھیر دیا، تھوڑی کھجوروں کو سب کے اوپر ڈال دیا۔ یہ ہے اخلاص کی برکت، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اچھا جی، کیا کن لوگوں کی انہوں نے بات شروع کر دی؟ گفتگو میں وہ حلاوت، وہ عمل میں اخلاص، اس کی ہستی پہ فرشتے کا گماں ہو جیسے، کیسے لوگ تھے؟ بے شک جی قبلہ غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات نیت کی ہو رہی تھی اور اجر و ثواب کے حوالے سے۔ جی ہاں، تو آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آج کا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ جو قربانی کے جو جانور ہیں ان کا لہو اور ان کا گوشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اعمال کی کنجی ہے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملتا ہے یا پھر نہیں ملتا کہ اگر عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص نہیں ہوگا۔ اور یہاں اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ دیکھیے کہ فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی خواہش کرتا ہے اس کے دل میں اخلاص کے ساتھ یہ جستجو اور تڑپ موجود ہے کہ میرا رب مجھے مقام شہادت پر فائز فرما دے، تو فرمایا کہ اگر وہ بستر پر بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل بروز قیامت شہداء کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے گا۔ بھائی بدر میں جو صحابہ بعض شامل نہیں ہو سکے جن میں سیدنا عثمان ذو النورین ہیں تو بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ جی بالکل، اب اس کا تسلسل ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جو تمہارے ساتھ آج اس سفر میں شریک سفر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو ان کو اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ کہا کہ وہ سچے دل سے خلاص نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ان کو عذر نے آ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی شامل فرمائے گا۔ تو یہ نیت اور اس کو خالص کر لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ ایک کہہ لیجیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو درست کر کے اپنے اعمال کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی کثرت جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی۔ اب دیکھیے کل بروز قیامت جو میزان عدل قائم ہوگا تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ اعمال کو گنا جائے گا، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو علماء نے مفسرین نے اس پر مطلب گفتگو فرمائی کہ تولا جائے گا تو مطلب کیوں؟ حالانکہ ہم تو گن گن کے کرتے ہیں، یہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے حج کر لیے، اتنا ہم نے راہ خدا میں مال خرچ کر دیا، تو وہاں گنا کیوں نہیں جا رہا؟ وہاں تولا جا رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ وہاں تولا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ دلوں کے حال کے مطابق تولا جائے گا۔ مفتی صاحب وہ کیا ٹرم ہے؟ ایک تو ہے نا سجین، دو ہیں اعلیٰ علیین۔ علیین، تو وہ مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اعمال لے کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک آدمی کے بڑے نیک اعمال ڈھیر سارے لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اس کو لے جاؤ سجین میں جا کے داخل کر دو۔ دوسرا آدمی آتا ہے اس کے کوئی اعمال بھی اتنے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اس کو جا کے لیجین میں شامل کر دو۔ فرشتے بڑے حیران تھے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ جو نیکی کے کام کرتا تھا اس کی نیت تو کچھ اور ہوتی تھی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، یہ تو دنیا کے لیے کرتا تھا، اور لیجین والا جو ہے عمل چاہے تھوڑا بھی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت تو گویا نیکی کا کام کرنے سے، نیکی کا عمل کرنے سے نہیں اجر ملے گا، اجر ملے گا نیت سے، دل کی نیت، تو اخلاص۔ یہ یہ معاشرے میں تو اب سارا کام ہوتا ہے دکھاوے کا، یہ کیا مسئلہ ہے اکثر اوقات؟ جی بالکل، اصل میں اخلاص کا جو آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ ریاکاری ہے، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا اپنے۔ تو ریاکاری ہمارے معاشرے کا ایک جزو لا ینفک کی طرح جو ہے وہ بن چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، اور شیطان دیکھیں، شیطان یہاں پر اپنا کام کر جاتا ہے، کیونکہ شیطان کی جو پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ کسی بھی بندے مومن کو نیکی کرنے سے یعنی روکا جائے، یعنی پہلے تو نیکی کرنے ہی نہ دیا جائے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو نیکی کرنے کے بعد اس کو ضائع کرا دیا جائے۔ اب ضائع کرانے کا اس کے پاس جو سب سے بہترین حربہ ہے وہ ہے ریاکاری۔ کہ ریاکاری آپ دیکھیں اکثر و بیشتر آپ کو بھی سننے کو ملتا ہوگا کہ ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زبان سے کئی دفعہ یہ نکلتا ہاں جی کیسا ہوا، پسند آیا۔ یہ تقریر میری آج لگی کہ نہیں لگی، وہ یہ مقررین کے ساتھ اور نعت خوانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ جی دل کی جو خواہش ہے نا وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، میں چھا گیا ہوں آج۔ ہاں جی، تو وہ بندہ مجھے بتائے کہ میں کیسا لگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا عدل کا معیار کیا ہے وہ ہم جانچ تو نہیں سکتے، لیکن ایک بات میں نے اپنے تینوں اسکالر سے کہا اگر اجازت دے تو میں جواب دے دوں۔ معیار یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیں اخلاص کے ساتھ، بھائی یہی عدل کا معیار ہے رب کا، پھر بیڑا پار ہے اس کا۔ جی جامی صاحب آپ ذرا بتا دیں، اس بچی نے پوچھا تھا نماز کی پابندی باوضو رہتی ہوں، پھر نماز کی پابندی میں فرق آ جاتا ہے، پھر دعا نہیں ہو سکتی،
تو وہ یہ کیا وجہ ہے؟ غازی صاحب، اصل میں انسان بنیادی طور پر تو دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو جسمانی تقاضے ہیں اور ایک روحانی تقاضے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ شریعت کا نظام ہے، یہ انسان کو بتدریج ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب چونکہ جب تک کاملیت اور رفعت صحیح معنی میں متحقق نہ ہو تو وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے شروع میں بندہ صحیح ہوتا ہے، پھر وہ نفسانی تقاضے، کچھ غفلتیں، کچھ صحبت، وہ ایسی چیز آ جاتی ہے، بندہ پھر برس ہو جاتا ہے، پھر نئے جذبے سے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ذرا پڑھے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم تو سبلنا۔ مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کرتا رہے، وہ انسان کرتا رہے، تو کوئی اللہ بات تعالیٰ کبھی خلوص نیت کی وجہ سے اس کو منزل اگر مس بھی ہو جائے تو پھر کوئی بات پھر کوئی بات نہیں، کوشش اپنی اور نیت رکھے۔ جی مفتی صاحب، بعض لوگوں کے اعمال کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ جنت کے قریب جا کے بھی ان کو پھر واپس وڈرا کر لیا جائے گا۔ جی دیکھیں، اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے بنیادی طور پر کہ جو لوگ اخلاص سے عاری اعمال کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اعمال پہ بہت زور دیتے ہیں۔ جی، اب صرف اعمال پہ ہی ان کا زور ہوتا ہے یا اعمال پر زور ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو دکھلاوے پر بھی زور ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا۔ یہ حدیث مبارک میں اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کل قیامت کے دن صرف یہی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہ ایک قاری، ایک شہید، ایک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، اب دیکھیں کہ ایک شہید جو ہوتا ہے وہ یا مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، لیکن ان تینوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ان کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ تو تم نے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا اور دنیا والوں نے تمہاری واہ واہ کر دی، وہاں پہ تم نے جو چاہا اس کی چاہت کے مطابق ہو گیا۔ مفتی صاحب، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، جی، چوتھی دفعہ پھر وہ بیان کرنے قابل ہوئی۔ یہ حدیث جب وہ بیان کر رہے تھے، ان کا معیار کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے بالکل جنت کے قریب پہنچ جائے گا اور اچانک اسے یہ کہا جائے گا کہ جی یہ ریورس ہو جائے، یہ بیک ہو جائے، تو یہ بنیادی طور پر اس طرف اس کی اہمیت کو، اخلاص کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ عدم اخلاص کا جو نتیجہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی منزل کے قریب، کیونکہ جنت جو ہے اللہ کی رضا کی صورت میں، جنت جو ہے ہماری منزل ہے، ہر مسلمان کی منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی صورت میں نہیں، وہ اللہ کی ذات جو ہے نا، اللہ کا قرب، اللہ کی ذات اصل وہ ہے ہماری منزل۔ بنیادی طور پہ یہ ایک واقعہ وہ حضرت سری شکتی کا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حافظ کافی سے مجھے آواز آئی کہ جب میں نے جنت پیدا کی تو 100 میں سے 90 لوگ جو تھے وہ جنت کے پیچھے دوڑ گئے، 10 میری طرف رہ گئے۔ تو جنت نہیں، یہ رابعہ بصری والی ہے، اللہ اصل اللہ ہمارا مقصود۔ میں نے تو اسی لیے ایک لفظ بولا نا، اس پورے جملے میں ایک لفظ بہت قابل غور ہے، اللہ کی رضا کی صورت میں۔ جی، جب اللہ کی رضا کی صورت میں جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مقصود اعلیٰ مقصود اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کی ذات گرامی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے راضی کرے گا اسے جنت ملے گی۔ تو مقصود اعلیٰ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اس کا جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے مومن کو، مخلصین کو جو عطا فرمائے گا وہ جنت۔ تو اپنی منزل کے قریب پہنچ کر اسے پیچھے کر دیا جائے۔ ہاشمی صاحب کہ یہ ہمارا دیندار طبقہ جو ہے یہ کیوں ریا میں پڑ گیا؟ قبلہ مفتی صاحب اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ انسان کو اعمال صالحہ کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر اعمال صالحہ بندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نیت میں فطور ڈال دیتا ہے کہ اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے اعمال جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں بظاہر وہ بہت بڑے بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے دیندار طبقہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے تو اس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں بھی ہے کہ کل بروز قیامت ایک قاری قرآن کو بھی جن 3 لوگوں کا حساب ہوگا، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دیندار طبقہ اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کی کتاب منہاج العابدین احیاء العلوم فی الدین، یہ 2 کتابیں جو ہیں اس کے اندر آپ نے اس پر بہت زیادہ گفتگو فرمائی، اور کہا کہ سب سے زیادہ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ تکبر میں، خود پسندی میں، ریاکاری میں، آپ نے فرمایا کہ وہ علماء ہیں اور وہ دیندار لوگ ہیں، کیونکہ شیطان کا یہ ہتھیار ان پر چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً ایسی صورتیں نظر بھی آتی ہیں، حالانکہ آپ نے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ ہے کہ ہمیشہ 40 سال تک وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، یا 30 سال کا غالباً ہے، اور وہ ایک دن اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی تو دوسری صف میں جگہ ملی، تو وہ کہنے لگا
کہ آج میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا اچھا بندہ پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھتا تھا اور آج جو ہے اس نے دوسری صف میں نماز پڑھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد معاون اس کو خیال آیا کہ نہیں، تو نے تو 30 سال کی اپنی عبادت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مطلب کی تھی، اپنی عبادت تو نے برباد کر دی، اور انہوں نے اپنی 30 سال کی نمازیں پھر قضا کی، ان کو لوٹایا. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جس عمل سے مخلوق آگاہ ہو جائے میں نے اسے کبھی اپنی نیکیوں میں شمار نہیں کیا. ہائے ہائے. تو یہ معیار اگر ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہوگا تو پھر ہمیں ہماری عبادت. اب قبلہ غازی صاحب یہی دیکھیں کہ اسی وجہ حضرت سے سفیان ثوری کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر کوئی اعمال لوگوں کو نظر آ جائے نا تو وہ آ کے اپنے آپ کو کوڑے سے اپنے پاؤں پہ مارتے تھے اللہ اپنے نفس کو بتانے کے لیے، چونکہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے اس میں نفس کا حصہ کوئی نہیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ شیطان جو ہے جب راندہ درگاہ کیا گیا تو کئی مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اس کا ذکر موجود ہے، تو اس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُخْرِجَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو جو ہے بہکاؤں گا، ان کے سامنے دنیا کو مزین کروں گا، انہیں جنت سے نکلواؤں گا. لیکن آگے اس نے ایک بات کی، ایک استثناء بھی کیا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ جو اعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے نا میرے داؤ میں نہیں آئیں گے. تو یہاں پر اخلاص کی ایک برکت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ایک ثمر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے خالصتاً اللہ کی طرف جو ہے معاملات کو کر نیک اعمال کرتا ہے تو اس صورت میں شیطان بھی اس سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس پر محنت نہیں کرتا. اور پھر جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو خیال آیا اور خیال آتے ہی اگلے لمحے جو ہے وہ شیطان نے تو ان پر وار کر دیا تھا، لیکن اگلے لمحے اللہ رب العزت نے اخلاص کی برکت سے ان کو محفوظ بھی کر لیا. اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک، بڑی معروف حدیث انما الاعمال بالنیات کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اجسام کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، ہاں ٹھیک ہے، واعمالکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت سال تستری رحمۃ اللہ علیہ کا میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک پہنچے. ان سے پوچھا گیا کہ نفس پر کون سی چیز سب سے گراں اور بھاری ہے؟ انہوں نے فرمایا اخلاص. ان کا کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اخلاص جہاں ہوتا ہے وہاں نفس کا کوئی حصہ نہیں. تو ریاکاری اور اخلاص دونوں متضاد ہیں، مشرق و مغرب ہے. جی غازی صاحب، یہ احیاء علوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے حوالے سے چند اقوال لکھے ہیں تو بڑے جامع اور کمپریہنسو ہیں. حضرت سوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر انہوں نے لکھا کہ حضرت سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ خود اخلاص پر بھی نظر نہ رہے. اللہ، یعنی اخلاص والا اپنا اخلاص ہی نہ دیکھتا رہے. اگر وہ اپنا اخلاص دیکھتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ خالص نہیں ہے، ابھی تک اس کے اندر ملاوٹ چل رہی ہے. وہی مائی رابعہ بصری والا واقعہ یاد آ گیا. بالکل، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی. بڑی بات. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ بھئی یہ جنت کی لالچ کی عبادت تاجروں کی ہے، دوزخ کے خوف کی جو ہے یہ ان کی ہے جو غلاموں کی عبادت ہے. اصل مردان حر کی عبادت وہ ہے خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے. اور یہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. بالکل اخلاص ایک ایسی دولت ہے جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں.
غازی صاحب اس میں میں انتہائی معذرت قطع کلامی ہو رہی ہے جی، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا یا جنت کو طلب کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہیں ممانعت ہاں نہیں، جی، اگر لیکن اسی کو مطمع نظر بنانا نہیں، اگر جی میں عرض کرتا ہوں اس کو مطمع نظر یوں بنایا جائے کہ میں جنت میں پہنچوں کہ وہاں مجھے میرے رب کا دیدار ہوگا، اور جنت جو ہے وہ میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ ہے، تو محبوب کا جو مکان، یہ تو کمال ہے نا، محبوب کا جو مکان ہوتا ہے یا مقام ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو محبوب سمجھا وہ جائے۔ کسی نے پوچھا نا کہ جنت میں کیا ہوگا تو درویش نے جواب دیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ حکم، تو یہ کہ اس وجہ سے جنت کی طلب نہ کی جائے کہ جو جنت کی مطلب وہاں پہ انسانی خواہشات کی چیزیں ہوں گی وہ نہیں، ان کو مطمع نظر یا ان کو مقصود منزل نہ بنایا جائے، مقصود حوریں نہ ہوں۔ ہاں بعض حوروں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ حور کا ہی ذکر کرتے ہیں، بھئی اللہ کی محبت کا ذکر کرو، انہوں نے تو اللہ دیکھیں کہ کے اس وجہ محبوب سے صلی اللہ برباد کر دیا امت کے اعمال کو، ان لوگوں نے برباد کر دیا کہ جنہوں نے صرف حوروں کی طلب بتائی، حالانکہ طلب جو ہے وہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بتانی تھی کہ وہاں رب کا دیدار ہوگا، اس کے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوگا، اس لیے جنت مانگو، جنت کے لیے دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کے لیے دوڑو، کوشش کرو، یہ جو کوشش ہے یہ طلب اس میں جنت اور مطلب جہنم سے بچنے کی، یہ بہت اچھی انٹرپریٹیشن ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جنت چاہتے ہیں ہم، جس میں وہ نہیں ہے وہ تو ہمیں جنت چاہیے۔ جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اعمال کو قدورتوں سے پاک صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ جب ان سے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی دو وجہ بتائیں۔ انہوں نے بتایا ایک تو سب سے پہلے نیت کو آپ چیک کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمل کی بجا آوری کے دوران تسلی کو چیک کریں کہ وہ عمل بجا لاتے ہوئے کتنے اطمینان کے ساتھ وہ اعمال کیے جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے مجموعے کا نام ہے اخلاص۔ اچھا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو نیک اعمال پر 10 گنا بھی ثواب ملتا ہے اور 700 گنا تک ثواب بھی جاتا ہے، تو اس کو بھی ہمارے مفسرین اور محدثین نے یہی وجہ لکھی ہے، اور بعض جگہ تو اتنا ثواب ہے کہ اس کی کوئی حد بھی نہیں پتا، اس کی حد بھی نہیں، تم چھوڑ دو، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں۔ وہ سارا جو معیار ہے اجر کا وہ اخلاص کی وجہ سے متعین ہوتا ہے، یہ سکہ ہے اس بازار یہ کا سکہ ہے جو چلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور دوسرا میں عرض کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ جلندی نے بڑی کمال کی بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ غازی صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کا تعلق ہے نیت سے، اور نیت کا تعلق ہے صحت عقیدہ سے۔ جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت خالص ہوگی وہ خالص نیت پر رہے گا، اور جتنا خالص نیت پر رہے گا اعمال کی درستگی ظاہر ہوگی۔ کیوں جی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بندہ عمل کرتا رہے تو وہ قبول ہو جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بتائیں نا، کیونکہ دیکھیں جب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تبھی نصیب ہوگی جب نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، ان کی پیروی جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہو۔ لا یؤمن احدکم، اخلاص میں تو دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان پر عمل کرنا، یہی تو اخلاص ہے۔ اب آپ دیکھیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز اور دنیا کے ہر شخص سے محبوب تر ہو جائے، محبوب تر ہو جائے، پھر آگے، یعنی یہ بھی بنیاد ہے۔ جی بالکل، یہ اخلاص ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او من نفسہ، اجمعین، اللہ اپنی نفس سے، تمام جہان سے، والدین سے اور اس سے۔ اچھا ایک جی ارشاد مفتی یہ عرض کر، یہ سورہ اخلاص، اخلاص جو ہے اگر آپ مضمون کو دیکھیں سورہ اخلاص کے اور اس کے نام کو دیکھیں تو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، اس میں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اخلاص اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ اخلاص بندے مومن میں یا کسی بھی بندے میں پیدا کرنے کے لیے توحید کا جو عقیدہ ہے، توحید کا، یہ سب سے مقدم ہے، اور رسالت تو اسی کے ساتھ پھر وہ عقیدہ آ جاتا ہے توحید کے ساتھ۔ بندہ سب سے بے نیاز ہو جائے، بے نیاز ہو کے خالصتاً والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور ایمان والے جو ہیں وہ شدید ترین محبت اپنے رب سے کرتے ہیں. اور سورہ اخلاص میں جب بندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو گیا. اسی لیے سے شعر آپ کو سنانا اقبال کا بڑا زبردست ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی ذوق ہے. اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے, اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے, شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا, کہ مانگنے والا ہوں میں بڑے بادشاہوں سے, کیا عجب کہ وہ میرا دامن بھر دیں. کیا بات, ان بارگاہوں سے مانگو جا کے. بالکل بالکل. جانا ہے تو مدینہ منورہ جاؤ, ان سے مانگو. یہ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو گے یہ کیا ہے؟ یہ تو پختہ کاری جو ہے نا جی, شیوا اخلاص را محکم بغیر پاک شو از خوف سلطان و امیر. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب, یہ اقبال نے کہا ہے. جی. اخلاص کے طریقہ کو پکڑ, بے نیاز ہو جا دنیا سے, تاکہ تیرے دل سے سلطان اور امیر کا خوف جاتا ہے. بے نیاز ہو جا پہلے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کی. اللہ تعالیٰ ہم حضرت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ غائب صاحب ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے لیے کوشش کرو. واہ. اگر اخلاص کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسواس سے اور ریا سے نجات عطا فرما دے گا. واہ واہ. کوشش کرو. ابھی ایک ہمارے جو ناظرین انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ وضو کر لیتی ہوں نماز نہیں پڑھ پاتی, تو یہ کوشش دیکھیں اپنے اندر ٹٹولیں کہ کہیں وہ نماز دکھلاوے والی نماز تو نہیں پڑھی جا رہی کہ جس کی وجہ سے اگلی نماز کی توفیق نہیں مل رہی. اگر اخلاص سے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بھی نصیب ہو جائے تو وہ کہہ لیجئے کہ نجات کے لیے. یہ کہیں میں عرض کروں, مجھے لوگ پوچھتے ہیں, الحمدللہ میرے تو آپ کو پتہ ہی ہے شاگردوں کا حلقہ سارے تہجد گزار ہیں اللہ کی توفیق سے نوجوان. الحمدللہ. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی تمہاری حاضری لگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جو نہیں پڑھے گا اس کی غیر حاضری لگے گی, تو اس سے بچو. بڑا سادہ صحیح. یہ جب آدمی کا تصور ہو کہ آج میری حاضری لگنی ہے, یہ 1 to 1 پتہ ہو کہ آج اللہ سے ملاقات ہے رات کو, وہ آسمانی دنیا پہ اپنی شان کے مطابق آ رہا ہے. میں جا رہا ہوں یہ اللہ کریم سے ملاقات کے لیے, اب میں جا رہا ہوں یہ نفل پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری لگ جائے گی, تو پھر نہیں کبھی ایبسنٹ نہ ہو. ایبسنٹ نہیں ہوتا, پھر بندہ ہوتا ہی نہیں چاہے کتنا تھکا ہوا ہو. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. کتاب الشفاء سے جی فالج اور لقوہ کا علاج ہے. اگر کسی شخص کو فالج یا لقوہ ہو جائے تو 40 دن تک روزانہ نماز اشراق کے وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک بار سورۃ الشمس پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے, انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں, اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے, نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے, اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و